ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ آج ہم بات کر رہے تھے رمضان المبارک کے استقبال کیسے کریں اور رمضان المبارک میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک تو آ گیا ہے، اب گزارنا کیسے ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج بہت خوبصورت پینل موجود ہے، جہید علماء کرام موجود ہیں اور ہمیں بھی بریک میں جوائن کیا ہے ملک کے معروف نعت خواں محمد نوید اکرم صاحب نے، ان سے بھی نعت رسول مقبول سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی ڈسکشن کر لیں کہ ہمیں رمضان المبارک گزارنا کیسے ہے۔ میں علامہ حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھوں گا کہ ہم نے استقبال تو سیکھ لیا کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، لیکن ایک عام مسلمان جسے ہم لے مین کہتے ہیں جو زیادہ نالج نہیں رکھتا، لیکن اسے وہ سیکھنا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کریں کہ اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہو جائے اور ہم وہ جو رمضان کے مقاصد ہیں ان کو بھی حاصل کر لیں، تو ہمیں اپنے معمولات کیسے بنانے ہوں گے رمضان المبارک کے؟ دیکھیں جی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک جی مقدس مہینہ جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امہات المومنین، جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب خوش ہوتے تھے جی اور بلکہ دعائیں کرتے تھے اس رمضان کو پانے کی۔ تو ظاہری بات ہے بیانی ہی ویسے ہی جب انسان کے پاس اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اس کا استقبال کی جیسے ہم نے تیاریاں کی ہیں جی تو اس کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک عقلمند کسان جو ہے جی جب فصل کا موسم آتا ہے تو وہ اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، جی اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے لیے بیج وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے۔ جی بالکل سب سے پہلی تیاری جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جی ہم نے پورا سال کس طرح کا گزارا ہے، جی ان اعمال پر ہم نظر دوڑائیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بہت ساری بشری تقاضے سے، انسان ہونے کے ناطے سے بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جی تو ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف گناہ کرتے ہوئے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور حقیقت بات ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری دل کی کھیتی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علاوہ ان فی الجسد مضغہ، جی تمہارے جسم کے اندر، تمہارے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر جسدی، جی اگر یہ درست ہوا تو سارا جسم بالکل وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ درست ہو جائے گا۔ جی وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ كُلِّهِ، کہ اگر یہ خراب ہوا تو سارا جسم ہی خراب ہے، یعنی آنکھیں بھی، زبان بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں۔ تو یعنی اس دل کی کھیتی کو اس رمضان کی فیوز و برکات سے سراب کرنے کے لیے ہمیں اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی رجوع اللہ کی۔ ابھی جس طرح جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، کرونا کے ایام ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکے ہیں کہ مساجد کے دروازے بند ہیں، خصوصاً بیت اللہ شریف کے اور مسجد نبوی کے دروازے بند، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہے، پوری دنیا جو ہے ایک دوسرے کٹ کے رہ گئی ہے، تو ہمیں رمضان مبارک کے اندر خصوصی میرا خیال اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کسی نے کہا بڑی خوبصورت بات، جب بے زبان کو اللہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، اللہ اکبر، جب امت کے گناہوں کو بخشنے پر آتا ہے تو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حقیقت بات ہے بالکل کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ایک ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، سورہ فرقان کی آیت مجھے ذہن میں آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے گناہ اور سیئات کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سیئات کو، اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کتنا غفور رحیم ہے کہ بندہ سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ لے کے جائے، ان کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مطلب اس طرح تو نہیں کہا جاتا نا کہ 70 ماہ سے زیادہ اللہ رب العزت پیار کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک تو محاسبہ کی بات کی کہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اسے ہم کہیں گے ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پورا رمضان تو ہم بڑے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، مساجد بھی بھر جاتی ہیں، لوگ رش بھی لگ جاتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھیں، لیکن جیسے ہی وہ چاند رات آتی ہے وہ کہاں پہ نمازی مسجد میں امام صاحب تو بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ کھڑا کر کے جماعت کی شکل ہی بنا لیجئے۔ تو کیا وہ جو اللہ رب رحمان جو ہے وہ صرف رمضان مبارک کے اندر ہے، باقی 11 ماہ میں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اصل بات یہ ہے کہ ہم عبادت کو عادت نہ بنائیں. بہت جی یہ ہم عادتاً کرتے ہیں. جو روح روزہ ہے، عبادت کی روح ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اللہ. اس لیے ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف. ذات خدا ارشاد فرماتی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. علامہ صاحب ابھی تھوڑا سا کوئی میرے خیال آڈیو میں ایشو ہے، تو نوید اکرم صاحب سے گزارش کریں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا دیجیے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت
تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہی کی برکت ہے کہ آج رمضان المبارک انہی کی نسبت سے ہمیں ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی اس ماہ مبارک میں ہمیں ملا ہے۔ علامہ صاحب بڑی آپ خوبصورت بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی ٹریننگ کے حوالے سے کہ ہمیں کیا ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے کہ جو رمضان میں کرتے ہیں وہی جو حاصل رمضان ہے کہ باقی 11 ماہ میں بھی وہ کریں؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے، اللہ اکبر، یہ شرط ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اندر سے ہم صاف صرف کیا جائے۔ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، جی اس کے لیے پہلے تزکیہ نفس ہونا چاہیے، جی، اور تزکیہ نفس جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان عام نہیں رہتا بے شک، اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل، ہم عادتاً روٹین یہ روزے رکھ کر ایسے کرتے ہیں، کیا ہماری عبادت ہے کہ 10 روپے کی چیز ہم 100 روپے کی بیچ کر جلدی کرتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو جائے؟ یہ ہمارا تزکیہ نفس نہیں تھا۔ اگر تزکیہ نفس ہوتا تو ہم کہتے کہ میں نے 10 روپے منافع نہیں لینا، آج میں نے ماہ رمضان کی برکت سے تھوڑا منافع لینا ہے جی، تاکہ اللہ کی رضا حاصل کروں۔ اللہ، اور خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ساری بات ہے، خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جی، میں تمام کائنات کے تاجروں کو، سرمایہ داروں کو، کاروباریوں کو، دولت مندوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس مال سے، اس دولت سے، تجارت سے دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، تو آپ کے لیے پوری عالمین میں کوئی اسوہ نمونہ نہیں، اگر ہے تو وہ جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جس کا مال اتنا عظیم پاک تھا کہ سورہ ضحیٰ میں ذات خدا نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، میرے محبوب کیا تو تنگ دست نہ تھا، میں نے تجھے غنی کر دیا۔ اب جناب ختیجہ کا جو مال تھا مخلوق خدا کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، نبی کے فرمان کے مطابق خرچ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت اور شرف بخشا کہ بی بی دنیا کی بھی مالک ہے اور آخرت کی بھی مالک ہے۔ اگر ہم اسی طرح، ہمارے لیے نمونہ ہے، دنیا کے کسی ادیان میں سے، کسی ملتوں میں سے کوئی ان کے پاس اسوہ نمونہ نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارے پاس ہے، ہم فخر کر سکتے ہیں۔ ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ معصومہ باب الحوائج کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اپنا مال کہا، کیوں کہ اس نے کہا میرے اللہ یہ مال میرا نہیں تیرا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کر لی، مجھے تو، میں نے تو صرف
یہ ایک ہمارے بہت بڑے خطیب تھے، ان کا ایک جملہ تھا شام غریبہ کی، میں نے پڑھا تھا کہ بی بی خدیجہ نے کہا ہے کہ سارا مال تمہارا، ایک شاہ مدینہ ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جس کو شاہ مدینہ کیا مل گیا خوبصورت تو سودا کس کر چیز کے لیا. مل. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے جی. کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آسٹریلیا والوں نے مسلمانوں کے لیے جہاں 10 گھنٹے ڈیوٹی تھی 8 گھنٹے کر دی ہے. اللہ. ان کی سیلری بڑھا دی ہے، ان کو تکلیف نہیں دی، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ماہ رمضان ہے جو عزت والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونان میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کے بھی وہاں کے جو غیر مسلم ہیں جن کے وہ ملازم ہیں وہ بھی ڈیوٹی کم کر دیتے ہیں، سیلری زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ لو ہمارا عقیدہ نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ عملی طور پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اسلام کو. یہی اور بات ہے. ہمیں مطلب احساس کرنا چاہیے روزہ جو ہے بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے. میں اسی پہ گزارش کروں گا، فرمائش ہے ندیم اکرم صاحب سے کہ نوید اکرم صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا دیں، اور اس سے ایک رونق لگ جاتی ہے. نوید صاحب کی نعت ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی ایک رونق کا سما بن جاتا ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے.
ویلکم بیک ناظرین، رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ رمضان المبارک کے خصوصی ایام ہیں، اور اس میں تو لوگ ہمدردی اور صبر اور میں سمجھتا ہوں ضبط نفس روزہ سے انسان کو سب کچھ سکھاتا ہے. لیکن وہ کیا ضبط نفس انسان کر سکتا ہے کہ جب انسان کا اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے اور ناجائز منافع خوری جو ہمارے میں سمجھتا ہوں معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور جس طرح علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک 10 روپے کی چیز کو ہم ناجائز منافع خوری کے ساتھ ہم 20 روپے کی بنا کر سیل کر کے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو کیا پھر ایسے رزق کما کر ہماری عبادات بھی قبول ہو سکتی ہیں؟ اسی بات کریں گے علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ. کہ علامہ صاحب بتائیں کہ جس طرح علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں ایک چیز کی قیمت ایک متعین ہے، ہم اسے ناجائز منافع خوری کے ساتھ ڈبل ٹرپل کر کے اسے کماتے ہیں اور بلیک بھی کر لیتے ہیں کہ دفعہ چیزوں کو، تو اس سے جو رزق کماتے ہیں کیا وہ رزق کھا کر پھر روزہ رکھنا، اسی سے افطاری کروانی لوگوں کی اور اسی سے صدقہ کرنا، کیا یہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو قبول کرتا ہے؟ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. دیکھیں، آپ نے یہ بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے. رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں، اور جیسے علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یعنی یہ ناجائز منافع خوری اور مسلمان، اور وہ بھی رمضان کے بابرکت اور مقدس مہینے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کچھ مثالیں دی غیر مسلموں کی، جی اور میں ایک مسلمان ملک میں رہتا ہوں کویت میں، تو حقیقت ہے ہم نے وہاں پر بھی دیکھا جی کہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی بعینی ہی جیسے انہوں نے بیان کی ہے مثالیں یونان کی اور آسٹریلیا جیسے ملکوں کی، کویت میں بھی ایسے ہی ہے. ڈیوٹی ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اچھا، اور رمضان کے شروع میں سیل کے اشتہارات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، بڑے بڑے یعنی پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، وہاں پر سیل ہے، وہاں پر سیل. صحیح. تو یہ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے ایک انداز سے. رمضان مبارک کے مقدس بابرکت اور رحمت والے مہینے میں، ہمدردی والے مہینے میں، جی یہ جیسے روزہ جو ہے بنیادی طور پر جو اس کے مقاصد جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی یعنی کہ بھوک اور پیاس، بالکل اس سے کیا ہے؟ غریبوں کا احساس یعنی وہ ہمارے اندر زندہ ہو. جی تو غریبوں کا احساس کیسے زندہ ہوگا؟ جی یعنی اسی طرح زندہ ہوگا کہ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو ہمیں تو رمضان میں وہ کم کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے، اسی کو احساس 10 روپے کی چیز ہے، اس میں ہم پرافٹ لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے جس طرح خرید ہے اسی طرح ہی فروخت کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، جی بلکہ پہلے ہی پرافٹ لے رہے ہیں. جی تو اس پرافٹ کو ہمیں کم کرنا چاہیے تھا، چاہے جائے کہ ہم نے بڑھا دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو بڑی سختی کے ساتھ ہمیں یہ کہا جی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء کرام کو کہا کہ تم حلال کھانا، اور اسی طرح مومنوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال دیا اس حلال کو کھانا جی اور اللہ کا شکر ادا کرنا. ایسا نہیں ہے کہ حرام کے طریقے اپنا کر حرام کما کر تم کھانا. تو اس حرام کو کھانے کے بعد جیسے آپ نے سوال کیا، کیا ان کی عبادت قبول ہوگی؟ کیا روزہ قبول ہوگا؟ کیا یعنی یہ نمازیں قبول ہوگی؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ وہ جلدی سے نماز قضا نہ ہو جائے، وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، وہ تاجر ناجائز منافع لے کر. نماز چھوڑ کے تو دیکھیں کہ وہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا، پوری فیملی عمرے پہ جا رہی ہے ناجائز منافع خوری کرنے کے ساتھ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے حدیث بیان کی اور کہا، ایک آدمی کا قصہ بیان کیا جی اور کہا یطیل السفر، بڑا لمبا سفر طے کر گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سفر جو ہے وہ قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. بالکل ایسے ہی، اور اللہ کی فرما برداری میں وہ سفر کر کے جاتا ہے. بے شک، کیونکہ جیسے آگے الفاظ ہیں جی تو پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رب یا رب، وہ دعائیں کرتا ہے کہ میری دعا قبول کر لے، اے میرے مولا میری یہ دعا قبول کر لے. لیکن کہا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا، بلکہ فرمایا اس کی غذا ہی حرام تھا. تو یہ دعا کہاں سے قبول ہو جو عبادت کا نچوڑ ہے، جو حقیقت میں جیسے نبی پاک نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور رمضان کے ساتھ تو اس کا بڑا تعلق ہے دعا کا. تو یہ دعا جیسی عبادت وہ اللہ قبول نہیں کرتا ایسے بندے کی جو حرام کھا کر
دعائیں مانگتا بے ہے شک۔ تو کیسے ہوگا روزہ قبول ہوگا، کیسے نمازیں قبول ہوں گی، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جیسے ہم بات کر رہے ہاں ہیں جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی ہاں جی، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال جو ہے وہ وقف کر دیا اور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فضیلت ان کو عطا کی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے۔ مطلب یہ اثار کی برکت ہے نا کہ مطلب اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں نچاور کیا اور نجائز منافع خوری نہیں کی، نہیں بلکہ وہ تو کی نہیں نا، جی ساری بات ہے، بلکہ جو اپنا اصل مال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کہا، ویسے کہا کہ کان اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ سخی تھے، بے شک، لیکن ما یکون اجود الناس فی رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے رمضان میں کیا کہنے ہوتے، جب جبریل امین آپ کو ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو کہا کہ آپ اتنی سخاوت کرتے کہ اجود من الریح المرسلہ، کہا کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ، یعنی تیز آندھی آ جائے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کا کونا نہیں بچتا ہے جہاں پر وہ اس کی گرد و غبار نہ بالکل ایسی۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صحابہ کرام میں تو یہ بڑا اچھا عنصر دیکھنے میں ملتا ہے، ان کی تو ہر چیز اچھی ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے بن گئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کبھی زیادہ منافع کے انتظار میں نہیں رہا، میں جیسا منافع مجھے ملا میں نے فوراً چیز کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہم ہر طرف تنگی ہے، معیشت میں تنگی ہے، پریشانی ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کاروبار جکڑا ہوا ہے، کیا یہ رزق حرام کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت اچھے اور کڑوے سوال ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور اس کا جواب ضروری ہے۔ اب اچھے بھی کہہ رہے ہیں اور کڑوے بھی کہہ رہے ہیں۔ کڑوے میں عرض کرتا ہوں، ذات خدا اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہے ادعونی استجب لکم، جی تو مجھے پکارو میں سنوں گا، بے شک اللہ سنے گا۔ اب ہم کلو کال کرتے ہیں میں نے یہ کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، دعا قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں، روزے کے شرائط ہیں، حج کے شرائط ہیں، نماز کے شرائط ہیں، وضو کے شرائط ہیں، یہ نہیں چوری کا پانی اٹھایا وضو کیا اور اللہ اکبر، نہ وضو کے بھی شرائط ہیں، لباس پہننے کے بھی شرائط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میرے مولا حضرت مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے دعا کی قبولیت کا دار و مدار لقمہ حلال میں رکھا ہے، رزق حلال میں رکھا ہے۔ ہم کلو کال میں تلاش کرتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان تیرے لیے بابرکت مہینہ، ماہ رمضان تیرا تزکیہ نفس کا مہینہ، ماہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ، روزہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کا ذریعہ، روزہ اچھی زندگی گزارنے کا ذریعہ، روزہ ٹائم ٹیبل دینے والا ذریعہ، روزہ تیری اوقات کو معین کرنے والا۔ یہ روزہ صرف چند گھنٹے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق جب تو رکھے گا، کیا وجہ ہے کہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم انبیاء کی نقل میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری نہیں ہوتی، ہماری اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رزق کی طرف نہیں دیکھتے، ہم وہ شرائط پوری نہیں کرتے، ہم وہ شرائط پوری نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ سخاوت کی، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، نہیں۔ مولوی صاحب کے پاس بھی بھاگتے ہیں، پیر صاحب کے پاس وظیفہ بتا دیں کہ پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ ہاں وظیفہ مرض کر دیتا ہوں، بندہ خدا ماہ رمضان آج رات کا وظیفہ ابھی کر لو، جہاں تک ہماری آواز جاری ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، افسردہ حال ہے، تنگ دستی اس کے گھر میں ڈیرے ڈالی پڑی ہے، تو اب ایسا کر، روزے سے پہلے تو کیا کر، 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ، جبکہ سورۃ القدر اتری بھی ماہ رمضان میں۔ اب یہ دیکھو نبیوں کے سلطان نے ہمیں فارمولہ دے دیا کہ اگر تو تنگ دستی، غربت، فاقہ، ہرشہ دور کرنا چاہتا ہے، روزہ تو جب رکھے گا سحری کو رکھے گا نا، اس سے پہلے چاند دیکھ کر تو 21 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا، یہ سورۃ القدر پڑھ لے، جی میں رسول ضامن ہوں کہ تو آئندہ سال تک غنی امیر نہیں رہے گا بلکہ غنی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی گارنٹی دے دیں تو اس چیز پہ کوئی شائبہ رہتے نہیں، کوئی شک رہتے نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن صاحب، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ جی عبد الرحمن صاحب۔ قلب و سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے، سکون قلب و سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے، ترقیوں کا زینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے، سکون قلب و سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے، روضہ میرے آقا کا جنتوں کی جنت ہے، روضہ میرے آقا کا جنتوں کی جنت ہے، روضہ میرے آقا کا جنتوں کی جنت ہے عرض گر انگوٹھی تو یہ عرض کا نگینہ ہے، سکون قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیسے معمولات بنانے ہیں کہ ہم رمضان کے جو اصل مقاصد ہیں، رمضان کا جو اصل جو اللہ رب العزت نے اسپرٹ اور روح رکھی ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ دیکھیں رمضان المبارک تو ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، تو کیا ہم اسے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملا، تو اللہ رب العزت ایسے بدنصیب بندوں میں ہمیں شامل نہ کرے، تو ہمیں اس کے لیے بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رمضان کے حوالے سے سیکھتے، کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں دین اسلام پہ اللہ رب العزت ہمیں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی دین اسلام پر ہو، تو ہمیں رمضان کے حوالے سے سیکھنا تو چاہیے۔ آج اسی لیے ہم نے بہت جید علماء کرام کو دعوت دی ہے، وہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم سب یہ بتائیں کہ رزق حلال جو ہے آج اس کو کمانے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے اور اس کے حرام کے ذرائع جو ان کو آسان بنا دیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ کیسے رزق حلال کے اوپر قناعت کو اختیار کرے، کیونکہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ لگا لی ہیں، اس کے لیے اخراجات جب پورے کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم حرام راستوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قناعت کیسے روزہ جو ہے رمضان جو ہے ہمیں کیسے سکھا سکتا ہے کہ ہم وہ اپنے چھوٹے سے وسائل کی محدود لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بے شک، یعنی روزے کے بنیادی مقاصد جی اس میں سے جو اہم ترین مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لعلکم تعبدون، جی لعلکم ترزقون، جی لعلکم تفلحون، جی نہیں بلکہ کہا کہ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، جی کیونکہ جو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے نا اس کے اندر تمام خوبیاں آ جاتی ہیں۔ بے شک، جو مومنین کے صاف ہیں جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر سب کے سب ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، تو حقیقت ہے سب سے پہلے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس روزے کا بنیادی مقصد حاصل کرنا چاہیے، اس سے قناعت کی دولت خود حاصل ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور قناعت کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر انسان سب جو کچھ مل جاتا ہے ہے۔ وہ قصب حرام سے بالکل اجتناب کرے گا، وہ بچے گا، کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بنیادی سبب ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچنے کے لیے سب سے اہم ترین جو
قوت ہے وہ تقوی ہے. جی تو یہ روزے کا بنیادی مقصد ہی تقوی رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس قوت اور طاقت کو حاصل کر لیتا ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے اور حلال کی طرف آتا ہے. اور حقیقت ہے اپنے رزق میں, جیسے ہم بات کر رہے تھے فراوانی کرنے کے لیے, اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ ہمارے رزق میں فراوانی ہو جائے, کشادگی آ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو خود سے بیان کیا قرآن مجید میں, اور مثال دے کر بھی سمجھایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, رمضان میں سخاوت کا عنصر ہونا چاہیے کہ سخاوت کرنی چاہیے, احسان اور قربانی پیش کرنی چاہیے. کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک کسان جو ہے وہ اپنے کھیت کے اندر گندم کا ایک دانہ پھینکتا ہے, ایک دانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک پودا اگاتے ہیں اور اس پودے پر 7 بالیاں لگاتے ہیں, اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانہ پیدا کرتے ہیں, ایک دانے سے 700 دانہ. اور اس بندے نے اللہ کے لیے نہیں کی محنت, جی اس میں تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, جی بالکل, جہاں مسلمان کسان ہیں وہاں پر غیر مسلم کسان بھی ہیں. اس نے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اس نے یہ محنت کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعم البدل کے طور پر 700 دانہ دیا. تو جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمت پھر بلکہ قرآن میں کہا نا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ پھر اس کی ضروریات زندگی ایسے پوری ہوتی ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے میرے پاس آ رہا ہے. تو یہ بلکہ سورہ منافقون کی آیہ میرے ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہ بندے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو جب یہ صدقے کا اجر و ثواب دیکھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ یا اللہ یہ میری موت کو مؤخر کر دے, کیا کروں گا, میں نماز پڑھوں گا, میں روزہ رکھوں گا, میں حج کروں گا, عمرہ کروں گا, نہیں, کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ, میں صدقہ کروں گا, میں اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا یہ مال جو میں جمع کیا ہوا تھا. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے کہ صدقہ جو ہے جب اسے پتہ لگ جائے اس کی فضیلت کیا ہے, کیا آج ہمارے دل تنگ نہیں ہو گئے, کنجوس نہیں ہو گئے کہ یہ مال جائے گا تو یہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی, تو کیا اللہ پہ اعتقاد کی کمی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ 2 میں کئی گنا بڑھا کر واپس کر دوں گا. اعتقاد کیسے پیدا کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ ذات خدا پر جو یقین ہے, تیقن ہے, وہ نہیں ہے ہم میں. اگر اس پر یقین ہو جائے تو پھر کوئی بات ایسی نہیں رہتی کہ انسان ان چیزوں میں چلا جائے. صدقہ جو ہے یہ موت کو ٹال دیتا ہے, صدقہ جو ہے یہ موت کو ٹال دیتا ہے. بڑا مشہور ہے, آج سے تقریباً 50-51 برس پہلے نفحۃ الیمن ایک کتاب تھی, ادیب عربی میں سوال بھی آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور قریب سے ایک بارات گزری, بڑی دھوم کے جا رہی تھی, تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس جوڑی کو آج موت آ جائے گی, اس جوڑی کو موت آ جائے گی. چند دن بعد دیکھا تو حواریوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وہ تو جوڑی زندہ ہے, مری نہیں ہے. کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. جب گھر گئے تو جا کر پوچھا بھائی ہاں آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی جب ہم سونے لگے کھانا آیا تو کسی بھوکے کی آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو. تو میری بیوی نے کھانا دے دیا, میں نے اپنا کھانا دے دیا, اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, اب اپنے بستر سے اٹھو تو اس کے نیچے سانپ تھا, اژدہا تھا, بہت بڑا. تو جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا, کہا یہ بچے کیوں ہیں؟ کہا انہوں نے صدقہ دیا ہے, ایک بھوکے کو ایک وقت کھانا کھلایا ہے. تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور ان کی زندگی کو دراز کر دیا. یہ چیزیں جو ہیں پڑھائی کس لیے جاتی ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے, اللہ پر یقین کے لیے. ہمارا اللہ پر یقین کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اگر ہمارا اللہ پر یقین ہو تو آج یہ جو مرضیں ہم پر لائق ہو رہی ہیں یہ دور ہو جائیں. بالکل صحیح. کیا وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں کتنی مرضوں کا علاج کرتے تھے؟ کوہڑ کا مرض بہت موذی مرض ہے, ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا.
ہیں جی. اور وہاں پڑھے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت سے لے کر 60 آیات تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک، اندھے پر پھونک ماری ٹھیک، بہرے پر ہاتھ لگایا تو ٹھیک، گنگے کو لابِ دہن چٹایا تو ٹھیک. وجہ کیا تھی کہ ان کا اللہ پہ یقین تھا، اور یہی یقین دلانے کے لیے اللہ نے اپنے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے کہ تم میری ذات پر یقین کرو گے تو میں غفار ہوں، میں رزاق ہوں، میں قادر ہوں، میرے ہاں خزانوں کی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اور یہاں پر میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، او بندہ خدا خوش قسمت ہے تو کہ تو نے ماہ رمضان پایا، اور خوش قسمت بن جا کہ جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے تھے تو نے پورے کیے، اور پھر تو آئندہ سال بھی پائے گا. جس نے اس سال ماہ رمضان پایا اور اس کے ذمہ واجبات رہ گئے، اس نے اپنے فرائض نہ ادا کیے، وہ آئندہ سال بھی پورا نہیں کر پائے گا. آج ماہ رمضان مل گیا، خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت ہم نے اپنے پینل سے بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سوسائٹی کی تصویر کشی جو انہوں نے کی ہے تو اس کی مثال میں سمجھتا نہیں ملتی. اور میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میرے سامنے آ رہی تھی ان کی بات سے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب اللہ کو رب مان لیتے ہیں، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، تو پھر ڈر اور خوف نہیں رہتا. یہ ڈر اور خوف وہاں پہ ہوتا ہے پیسہ کم ہونے کا، روپیہ کم ہونے کا، جہاں پر اللہ پر اعتقاد نہ ہو. جب اللہ پہ اعتقاد رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو کئی گناہ بڑھ کر واپس آئے گا. اور دوسری جو اہم بات ہمیں آج سیکھنے میں ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ناجائز ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ ناجائز ہتھ گنڈے بھی اپنانا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رزق حرام کو کمانے کا شکار ہو جاتے ہیں. مجھے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد ہے پنجابی کا. وہ کہتے ہیں، رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، کسے دی چوپڑی نو نہ دیکھ کے ترسائیے جی. اپنی جب بندے کی لیمٹس ہوں، اس کے اندر بندہ رہے تو زندگی اچھی گزرتی ہے. ناظرین کرام، ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ملک معروف نعت خواں عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو یہ رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن میں سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو
اور میں تھا کیا میں تھا کیا میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا او بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ. اور اسامہ بھائی ایک گرا آپ کی نظر کہ او گنہار نکما بے سمجھ سا میں بختہ عقل تے جندہ سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول آنا کی دساں مینو ہر ایک یار چھڑیا پھر بوہا مل کے بہ گیا سیدہ دا بوہا مل کے بہ گیا سیدہ دا جدوں ہر ایک نے دتکار چھڑیا پھر صدقے جاواں حضور دی آل تو ایکو نظر کیتی پھڑ کے تار چھڑیا ہو بھلا